میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی کر کے نکالا گیا تو خون کا سمارا چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھود دی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورا نہ ہو جائے، کمر دوری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، اپنے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ ہے اسلام۔ زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، بہت مطمئن ہوں میں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمد نہیں؟ میں نے کہا آئی ارن نتھنگ۔ حیران ہوئی، میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ، میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں۔ مرکزی انجمن خطبان القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں میں رہتا ہوں، میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں، 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے، اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے۔ ہاں بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں شاید 5-6 ہزار روپیہ میرا پڑا ہوا، اللہ سے۔ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے، میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے، مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے، روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے۔ انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے، اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو جو پڑھائے گی وہ پڑھے گا، کون بنائے گے ان کے کریکلم، کون بنائیں گے، کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے، ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت، کیا کرے جائے، کہاں لے جائے بچوں کو؟ کاروں میں مت کرنا، آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچے کہیں باہر جا کے دیکھیں گے، اب پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا، مجبوری جب تک نظام نہ بدلو۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلشنے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت باربرداری کی اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی، کوئی انسان رہتا ہی نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چلے، آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو گئے؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے ماں اپنے 3 بچیوں سے اٹھا کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے 2 دھاری، ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلشنے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا،
کہ کہاں خدا کہاں آخرت کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کونوں کا بیل ہے، نتھنگ مور۔ محنت کرے گا گزارے، ایس کرے گا جاگیردار اور بادشاہ، اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل لے گی۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر یہ کپڑا بن رہا ہے خطر، ادھر تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں لوگے ابھی تمہارا سر سے۔ اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہو، عام انسان غلام مخمور مظلوم، کھانے کو نہیں۔ وہ جو روایت آتی ہے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے، جس صبح جنگ ہوئی ہے اس سے پہلی جو شب ہے، اس میں جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف بے سر و سامان، ہتھیار بھی نہیں ہے، سب کے پاس تلواریں، گنتی کی تلواریں 313، 2 گھوڑے کل، جبکہ وہاں 100 گھوڑوں کا رسالہ ہے، اور وہ آہن پوش ہیں، غرق آہن، ہر طرح سے مسلح ہو کر 1000 لشکر ہے۔ تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ جب مسلمان آئے ہیں، عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، وہ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے، تو یہ حفیظ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں شاہ نامے میں۔ اس رات پھر حضور نے نہایت طویل سجدہ کیا ہے، عریش کہتے ہیں اس جھونپڑی کو جو بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان، وہ نو مینز لینڈ جو ہے اس میں وہ جھونپڑی تھی، اور حضور وہاں سجدے میں تھے، اور حضرت ابو بکر پہرے پر تھے ننگی تلوار لے کر۔ تو حضور نے جب طویل سجدہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے تو آخری الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 کل ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بڑے جذبات اور بڑی کوئی کیفیت ہوگی قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکلے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر تسلی دی ہے یہ الفاظ سن کر، حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر حضور نے سر اٹھایا ہے، تو جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جمعیت اور یہ لشکر اس کو ہزیمت ہوگی اور وہ پیٹھ دکھائیں گے، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔